کوئی ایک ٹینشن نہیں ہے. کسی سے پوچھنا کیوں پریشان ہو, تو فون کہ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں. ہے بھائی کوئی ایک وجہ؟ ابے بھائی کیا ہو گیا, یہی ہوتا ہے نا. یہ میرا بچے نے بھی سیکھ لیا, بھائی کیا ہو گیا. وہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی 4 سال کا, وہ میں آ رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگا. چھوٹا 4 سال 3.5 سال کا ہوگا وہ, بالکل آپ نے دیکھا نا کتنا سا. تو میں نے کہا بھائی کدھر آپ بیٹا گھر رہو. کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں نے کہا اتنا سوچ, وہ بھائی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ بھائی کیا ہو گیا. تو جمع لہ شملا, اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیں گے. سمٹی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. دیکھو کچرا بھی اگر ہو نا گھر میں پھیلا ہوا ہو تو برا لگتا ہے, سمٹ کے ایک ڈسٹ بن میں آ گیا سکون مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا, حالانکہ کچرا ہے. کچرا ہونے کے باوجود وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا. بھائی جھاڑو لگا کے سمیٹ کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کو, تو بہت زیادہ کچرا بھی برا نہیں لگتا, اور پھیلی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی بری لگتی ہے. کمرے میں تھوڑا تھوڑا کچرا, کچھ ادھر برا لگ رہا ہے, سمیٹ دیا اور مزید کچرا بھی لا کے ڈال دو گے نا ڈسٹ بن میں, سمٹا ہوا وہ اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان کی فکریں سمیٹ دوں گا میں. صحیح ہے نا, گٹھری بنا کے رکھ دوں گا, بس یہی ہے, اور کوئی فکر نہیں ہے تمہاری. اور تیسری جو ہٹو بچوں, فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا بھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی ناک رگڑتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں, ہر چیز لمٹ تھی نا, حدود تھی, تو ملے گی لامحدود. سمجھ رہے ہیں, اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے, تو جنہوں نے غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے ان کو اتنی نہیں ملے گی, اس کو ان سے زیادہ مل جائے گی, جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا. تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی. پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, پیسے کا بھوکا ہے, پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے, لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. مفاد ہے بھائی. لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا, یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا. ملک کے وزیر اعظم گئے ان کے پاس, بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. تو حضرت نے ٹھکرا دی, بولا سہ روزہ چاہیے. کیا چاہیے؟ 3 دن. اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں, قبول کر لیں, یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار, گویا کہنا یہ چاہتے تھے. تو حضرت فرمایا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو جیسا استغنا ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے, ذلیل کر دیا اپنے آپ. دیکھو نا دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے, باجی ادھر آئے نا, بیٹھے نا. او بھائی جا یار, تو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا, جس باجی کو دیکھنا دیکھ لے گی. ہے تو یہاں کوئی پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنا ہے اس نے, لیڈیز کپڑا, تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. باجی مولوی صاحب, صوفی صاحب ادھر آئے. وہ تھان پہ تھان دھڑا دھڑ کھولے جا رہا. ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا, کہ اگلا بولے. ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی کپڑا لینے جائے نا, ابے نہیں کھولا, نہیں کھول کے دے, اتنے کھول دے. آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یہاں بیٹھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لینا نہیں تھا تو یہ کیا کون لپیٹے گا. یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں. اتنے تھان کھلوا دی اور لے ایک بھی نہیں رہے, تو آدمی مروت میں آ کے لے ہی لیتا ہے. یار اب کیا, یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی. ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے, اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھسیٹنے کے لیے یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ. پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی آپ دیکھو, یہ آپ کو یہیں سے ملے گا, کہیں اور سے تو ملے گا نہیں. آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, اچھا
آپ کے لیے اسپیشل ریٹ ہیں, حالانکہ وہ 100 آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی بائک کے لیے نا کچھ پارٹس خریدنے تھے, تو وہ مجھے اس نے پارٹ فروخت کیا. میں نے کہا کتنے کا؟ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلاً 100 روپے کا. تو میں متاثر ہوں, میں نے کہا چلو داڑھی دیکھ کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا, 200 کی چیز ہوگی, آپ کے لیے کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا. کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں جانتا. بہت پرانا واقعہ ہے, 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے. تو آپ کے لیے اتنے کا. پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے آپ کے لیے. اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہم, تو آپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا نا, اور کیا مطلب ہے اس کا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے. اور انسان پتہ ہے کیا ہے, اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے, تو وہ نہیں بھی ہوگی نا, آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے, یہ کوالٹی تو ہے ہی نہیں, لیکن آپ متاثر ہو گئے یار بات بندے نے پتے کی ہے. یہ انسانی نیچر ہے, کیونکہ ہر انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے, تو اپنی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ اپنی تعریف سن کے نا کبھی بھی دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو جب وہ کہتا ہے نا آپ کے لیے یہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر ہیں, عام پبلک سے میں ذرا ہٹ کے ہوں, تو میرے لیے یہ اسپیشل کیا کر رہا ہے, رعایت کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا, یعنی سر اٹھا کے جیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو بھی جمع کر دیں گے, ایسی ٹینشن والی زندگی نہیں ہوگی. اور تیسری خوبی, اس کو تیسرا جو انعام ملے گا, فرمایا اتت الدنیا وہی راغمہ, دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. یہ دنیا کے سامنے جھکے گا نہیں, دنیا اس کے سامنے جھکے گی.